ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کو غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن، کہو میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. ایک کتاب ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ آیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو جو خطاب کیا تھا یہ وہ خطبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ. رائد کہتے ہیں یعنی عربوں کے ہاں جو بھی قافلہ چلتا تھا اس کے آگے آگے کوئی شخص ہوتا تھا جو پڑاؤ ڈالنے کی جگہ کا تعین کرتا تھا، راستے کا تعین کرتا تھا. موٹر وے تو نہیں بنی ہوئی تھی وہاں کوئی، اسے رائد کہتے تھے اور وہ بڑا ٹرسٹ وردی ہوتا تھا. اور اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشن رائد کبھی اپنے قافلے والوں کو بیٹرے نہیں کرتا تھا، لوگ اس پر ڈیپینڈ کرتے تھے اور وہ دھوکہ نہیں دیتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رائد فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، بے شک کوئی رائد کبھی بھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، جھوٹ نہیں کہا کرتا اپنے قافلے والوں سے. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں سے جھوٹ کہہ سکتا تو بھی تم سے جھوٹ نہ کہتا، اس لیے کہ تم میرے اپنے ہو. واللہ لو غررت الناس جميعا، خدا کی قسم، لیکن یہاں بھی ہے نا قل بلا وربی، خدا کی قسم اگر میں تمام جہان والوں کو دھوکہ دے سکتا بالفرض والمحال لا غررت ما غررتکم، پھر بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں بالخصوص تمہاری جانب اور بالعموم تمام نوع انسانی کی طرف. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم رات کو جیسے سو جاتے ہو اسی طرح مر جاؤ گے. واللہ لتموتن، یقیناً تم مر کے رہو گے، لفظی ترجمہ صحیح کروں تو یقیناً تم مر کے رہو گے جیسے رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر تم لازماً اٹھائے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے ہو. ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا بھلائی کا اچھا اور برائی کا برا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةً أَبَدًا او لَنَارًا أَبَدًا، اور یقیناً یا تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا وہ ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی. تو یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ قل کہہ دو بلا وربی، کیوں نہیں میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں جتلائے جائیں گے تمہارے کیے ہوئے اعمال.
وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب ایمان بالآخرت پر ایک ہی آیت تھی، اب حکم آئے گا۔ یہ سب باتیں اگر دل کو لگ رہی ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو پھر ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے اتاری ہے۔ یعنی اگر یہ اوپر کی ڈسکرپشن دل کو لگ رہی ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو مانو اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا ریفرنس، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، اویئر، نوئنگ، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب ثمرات کا ذکر ہوگا، ایمان لانے کے نتائج کیا نکلیں گے۔ یوم یجمعکم، پہلے اخروی ثمرات کا ذکر ہوگا، پھر دنیاوی ثمرات کا ذکر ہوگا دوسرے رکوع میں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، ترتیب کیا تھی؟ 4 آیات میں ایمان باللہ، 2 آیات میں ایمان برسالت، 1 آیت میں ایمان بالآخرت تھا، اب وہ کمپنسیشن ہو رہی ہے اس کی۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرنے کے ایک دن جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، وہ ہے تغابن کا دن۔ غبن کسے کہتے ہیں؟ ایمبیزلمنٹ کو، یعنی کسی کا نقصان ہو جاتا ہے نا، کہ کوئی اس کے مال میں سے کوئی اس کا ملازم غبن کر لیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اسی سے مبالغہ تغابن، اصل نقصان۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا لٹ جانے کا اصل دن، اور پھر اس کو سپریڈ کر دیا جاتا ہے ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ اس دنیا میں انسان کے لاسز ہوتے ہیں نا، کبھی آپ کا کیش جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، کسی کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے، کسی کے گھر پہ ڈکیتی ہو جاتی ہے، کسی کا ملازم جو ہے وہ اس کے پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، یہ ہوتے رہتے ہیں نقصان، کسی کی زمین پر وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ سارے نقصانات جو ہیں وہ کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو لٹ گیا وہ واقعتاً لٹ گیا، اور جو کامیاب ہو گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا۔ ذالک یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب فرمائے۔ دنیا کی کامیابیاں کوئی کامیابیاں نہیں، اور دنیا کے نقصانات آخرت کے نقصان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ جو لٹ گیا وہ پکا لٹ گیا، اور جو تر گیا وہ واقعی تر گیا۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر یقین رکھے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا۔ یہاں صرف ایمان باللہ کا ذکر کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس کے نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دے گا۔ واہ واہ کیا عنایت ہے۔ یکفر عنہ
سیئات ہی، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کو داخل کرے گا. بلکہ آگے جا کے کچھ جمع کا صیغہ آ رہا ہے. عربی زبان میں من جو ہے اس کا یوزیج واحد سنگولر میسکولن ہے، سنگولر میسکولن ہے، لہذا جب من آئے گا شروع میں تو اس کے آگے جو بھی آئے گا وہ واحد مذکر کا صیغہ ہوگا. لیکن اس کی آیت کے آخر میں جا کے پتہ چل جائے گا اس سے مراد سنگولر تھا یا پلورل تھا. اردو میں بھی ہے نا، جو جائے گا اور جو جائیں گے، جو کا جو ہی ہے نا. لیکن آگے جا کے پتہ چلتا ہے، آپ جا کے جائیں گے یا جائے گا سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس جو سے مراد کون ہے، سنگولر ہے یا پلورل ہے. اب عربی زبان میں چونکہ ورب تابع ہوتا ہے مبتدا کے، من ناؤن ہے، مبتدا ہے، تب آگے ورب تو اس کے تابع آئے گا. تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اب جمع آ گئی، مراد کیا ہے؟ اب جمع ترجمہ کریں گے تو صحیح ترجمہ ہوگا، ورنہ بے جوڑ ہو جائے گا ترجمہ. تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. سر برائیوں کو دور کر دے گا مطلب دنیا میں؟ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں مراد آخرت ہے یہاں پر. لیکن آخرت آخرت میں تو ڈیلیٹ میں نے کہا نا کہ ان کے نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دے گا. اچھا، اس وقت کام آ جائے گی نا یہ چیز، اس وقت یہ چیزیں کام آ جائیں گی جب انسان نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی جب کر دے گا. مغفرت کیا چیز ہے؟ یعنی میں نے ایک جرم کیا ہوا ہے، آئی ڈیزرو ٹو بی پنشڈ، ٹھیک، تو معافی کیوں مانگ رہا ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ سے گریس طلب کر رہا ہوں نا کہ مہربانی کر دے تو میرے اس گناہ کو کنسیڈر نہ کر. اب وہ کئی محاورے ہیں نا، ڈونٹ کنسیڈر اٹ، اگنور اٹ، ڈیلیٹ اٹ فرام مائی اکاؤنٹ. تو وہ سارے مختلف ایکسپریشن قرآن مجید میں آپ کو ملیں گے، مفہوم سب کا ایک ہی. نیٹ رزلٹ کیا ہے کہ مجھے اس کی سزا نہ دو. یکفر عنہ سیئاتہ، دنیا میں بھی انسان کو یہ ملتی ہے نا کہ انسان برائی سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نیکی کرنا پھر بھی آسان ہے، نیکی کرنا ریلیٹیولی آسان کام ہے، لیکن برائی کو چھوڑنا، خاص طور پر وہ برائی جس کی عادت آپ کو پڑ گئی. اللہ تعالیٰ ہی برائیاں دور کرتا ہے انسان سے. تو آپ کا جو کوشچن تھا اس کا یہ آسپیکٹ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، یعنی ہی از پرسوئنگ رائچیس ایکٹس، لیکن ساتھ ساتھ کچھ برائیاں بھی تو ہو رہی ہیں نا. اب وہ برائیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دور کرتا رہے گا. یعنی ہم سب اگر اپنا جائزہ لیں کہ زندگی کے کسی حصے میں ہم برائیوں میں ملوث تھے، اللہ تعالیٰ آج ہمیں جہاں تک لے کے آیا ہے وہ اس کی مہربانی سے ہم یہاں آئے ہیں، ویسے نہیں آ سکتا انسان. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برائیوں کو دور کرے گا اور آخرت میں بھی برائیاں نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کرے گا اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. اچھا، یہ باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور دوسرے مقامات پر کہ ان باغات کے اندر رہنے کے اپارٹمنٹس ہوں گے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یاد ہے ہدایت میں ہم نے پڑھا تھا پہلے لیکچر میں، یو ریمبر؟ اس میں سر یہی پڑھا تھا کہ انسان کی جو الٹیمیٹ ڈیزائر ہے وہ یہی ہے. دنیا میں انسان کی جو الٹیمیٹ اچیومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ا بیوٹیفل مینشن. مینشن کیا ہوتا ہے؟ ایسا گھر کہ جو باغیچوں میں گھرا ہوا ہو. یعنی ہوتا ہے نا، ایک ہے فلیٹ، ایک ہے گھر، پھر گھر ایک محلے کا گھر ہے، ایک کالونی کا گھر ہے، اور پھر بڑھتے چلے جائیں
نہر پہ گھر ہے، سی ویو اپارٹمنٹ ہے، تو بیسٹ آئیڈیل اگر اس کی وسائل کسی انسان کی اجازت دیتے ہوں تو وہ کیسا گھر بناتا ہے؟ جی، ہر طرف اس کو گرینری نظر آئے اور پھر گرینری کے نیچے پانی بھی نظر آئے اس کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے چوائس کا گھر تمہیں دے گا، تم اس کے وفادار بن جاؤ، اس کے بندے بن جاؤ. خالدین فیہا ابدا. یہ کیا ایکسپریشن ہے کہ دنیا میں انسان جو گھر بناتا ہے وہ پوری زندگی کی کمائی لگا کر اسرائیل علیہ السلام وارنٹ لے کے آ جاتے ہیں، چل نکل باہر، ٹھیک، یعنی روح کو تو اسی وقت لے جاتے ہیں، وہ جو سافٹ ہے وہ تو اسی وقت چلا جاتا ہے، اور ہارڈ جو ہے اس کو بچے جو ہیں وہ پھر چارپائی پہ ڈال کر اس کو مٹی کے اندر دفن کر کے آتا ہے کہ مڑ کے نہ آ جائے. یہ ہے نا ہمارا گھر جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں. قرآن مجید بار بار ری ایشور کرتا ہے خالدین فیہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے ہمیشہ اس میں رہیں گے. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ جس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ پکا نہیں ہے، مرے جا رہے ہیں ہم اس کے لیے سب، اور جس کے بارے میں قرآن مجید بار بار ری ایشور کر رہا ہے کہ وہ پکا گھر ہے، تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، اس کی فکر کرو، اس کی ہم فکر نہیں کرتے. تو خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اس بڑی کامیابی کے مقابلے میں سورہ صف میں جا کر ایک چھوٹی کامیابی کا بھی ذکر ہے. یعنی سورہ صف کا مضمون ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا. وہاں کیا کیا؟ تم جہاد کرو اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. وہ ہے بڑی کامیابی. وَأُخْرَى and another تحبونہا which by the way you like more اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی مدد آئے گی اور جلدی فتح بھی ہو جائے گی، یہ کام بھی ہو جائے گا، لیکن یہ سیکنڈری ہے. دوسری کامیابی یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تم کام کرو گے تو اصل تو تمہیں جو کامیابی اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کیا ہے؟ وہ اخروی کامیابی. لیکن دوسری وہ سیکنڈری ہے. جب انسان اس کو بھی پہلی پرائورٹی پہ لے کے جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ بائی ہک اور کروک اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس سے وہ ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہونا تو اللہ کی مدد سے ہے. تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ پرائورٹی سیٹ کی کہ ہم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے، شعوری طور پر کہا کہ اصل راستہ جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں دیر لگتی نظر آئی تو انہوں نے راستہ بدل دیا. اب راستہ جو بدلا تو پھر ایسے بھول بھلائیوں میں گم ہوئے کہ پھر نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب نہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاسی کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو دینی کہہ سکتے ہیں، عجیب کشمکش کے اندر ہیں. تو ذالک الفوز العظیم، یہ تو ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا قرار دینا. اللہ کی آیات کیا ہے؟ رسول اور کتاب ہمارے لیے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کے رسولوں کو ماننے سے اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. وبئس المصیر، اور یہ بیڈ اینڈ ہے. ابھی ہم پڑھا تھا نا مصیر اینڈ، اور یہ بیڈ اینڈ ہے، برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی، پہنچنے کی بری جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں پہلوں میں شامل فرمائے اور دوسروں کے انجام سے ہمیں بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين